بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ الحدیث کے سلسلے کے سبق نمبر 93 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کی حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتوں کے زیر عنوان ہے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ابو جرہ جابر بن سلیم سے روایت ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت کچھ جانتا نہیں تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کے پاس طالب بن کر حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کو جو کچھ بتا دیتا ہے اس کو قبول کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے لوگ اس کو دل و جان سے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ۔ یہ میں نے 2 دفعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، یعنی اہل جاہلیت اس طرح مردوں کو سلام کیا کرتے تھے، بجائے اس کے السلام علیک کہو۔ میں نے عرض کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ یعنی سوال کے انداز میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں رسول ہوں اس اللہ کا جس کی شان یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہو اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہارے دکھ کو دور کر دے، اور اگر تم پر قحط سالی کی مصیبت آ جائے اور تم اس سے دعا کرو تو تمہارے لیے وہ زمین سے پیداوار پیدا کر دے، اور جب تم کسی جنگل بیابان میں اور لک و دک میدان میں ہو اور تمہاری سواری کا جانور وہاں گم ہو جائے اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری سواری کی اس جانور کو تمہارے پاس پہنچا دے۔ حدیث کے راوی جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کسی کو بھی گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ بکری جیسے کسی جانور کو۔ اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں بھی فرمائیں، کسی احسان کو تم حقیر نہ سمجھو اور تم اپنے بھائی سے شگفتہ روئی کے ساتھ بات کیا کرو، یہ بھی ایک طرح کا احسان اور حسن سلوک ہے۔ اور اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھو، اگر اتنا اونچا رکھنا منظور نہ ہو تو کم سے کم ٹخنوں تک اونچا رکھو، اور تہبند کو زیادہ نیچے لٹکانے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہاری کسی ایسی بری بات کا ذکر کر کے تم کو آر دلائے جو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہو تو تم ایسا نہ کرو، یعنی جواباً ایسا نہ کرو۔ اس صورت میں اس کی اس ساری زبان درازی کا پورا وبال اسی پر ہوگا، یعنی اگر تم صبر رہو گے، زبان نہیں کھولو گے تو جو کچھ بھی وہ زیادتی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اسے معارف الحدیث نے سنن ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے جو جامع نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام نصیحتوں کو ہمیں حرز جاں بنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے محسن اپنے آقا کی محبت رب ذوالجلال ہمارے قلب و ذہن میں گہری سے گہری فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔